وہ ساری زندگی پھر اس کو پانے کے لیے کریو کرتا ہے اور ساری زندگی ایفرٹ کرتا ہے کہ کسی طرح سے مجھے وہ مل جائے. اینڈ دس از اے گرینڈ اینڈ اے بیوٹیفل فیلنگ. ثلاثۃ من فعلہن فقد طعم طعم الایمان. 3 چیزیں ایسی ہیں جس شخص نے کر لی اس کو ایمان کا ٹیسٹ، اس کو اس ایمان کی لذت مل جائے گی. من عبد اللہ وحدہ فإنہ لا الہ الا ہو. جس نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید کے ساتھ اس کا شریک ٹھہرائے بغیر عبادت کی. that Allah is watching your outward and inward state. تمہارے ظاہر کو اور باطن کو. یہ ہم جانتے تو ہیں کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، بٹ ہمارے دل ہمیں اس بات کو بار بار بتا رہا ہوں. فار ایگزامپل، اگر کسی ایسے آفس میں ہوں میں یا ایسے روم میں ہوں میں جہاں پہ کیمراز ہر طرف لگے ہوئے ہیں، پرابلی آئی ناٹ چینج مائی کلوتھز دیئر. اور میں کوئی ایسا کام نہیں کروں گا کہ جس میں مجھے شک ہو کہ مجھے کیمراز نہ دیکھ لیں، رائٹ؟ سو آئی ول بی اویئر کہ کیمراز یہاں پہ لگے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم بیک ٹو وینسڈے نائٹ ایکسکلوسیو. ہر وینسڈے کو ہم ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوتے ہیں، اور آج کا جو ٹاپک ہے اللہ اکبر. اللہ اکبر. اٹ از دی موسٹ امپورٹنٹ ٹاپک آئی ہیو ایور کورڈ ان مائی ہول لائف. میرے اپنے لیے بھی، اور میں سمجھتا ہوں کہ تمام یوتھ کے لیے، اور چاہے بزرگ ہیں یا چاہے بچے ہیں. اللہ از واچنگ یو. اللہ دیکھ رہا ہے، جس کو ہم بولتے ہیں مراقبہ. یہ مراقبہ وہ نہیں ہے کہ جس میں اپنے سر کو جھٹکے دینا اور دل پہ ضربے لگانا. اٹ از مراقبہ مینز knowing that اللہ سبحانہ و تعالیٰ is watching me right now. میرے وہ ظاہر کو بھی جانتا ہے، میرے باطن کو بھی جانتا ہے. محمد بن امین اشنقیطی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ this is the best thing that was revealed from sky. جو آسمان سے چیزیں نازل ہوئی ہیں، مراقبہ is the best thing. قرآن بھی اس کا مینشن کرتا ہے اور احادیث بھی اس کے بارے میں مینشن کرتی ہیں. and it is the best advice to any Muslim. مراقبہ کہ اللہ دیکھ رہا ہے. اینڈ اٹس ناٹ نوئنگ کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اٹس یور ہارٹ نوئنگ دیٹ اللہ از واچنگ یو. اٹس دا اسٹیٹ آف مائی ہارٹ اینڈ یور ہارٹ کہ میرا دل اس بات کا یقین رکھے. یور ہارٹ ٹیلنگ یو دیٹ اللہ از نیئر می اینڈ از واچنگ می، ایز ایف یو آلویز نو دیٹ دیر از اے کلاؤڈ جو کہ آپ کے سر کے اوپر ہے، جو آپ کو مانیٹر کر رہا ہے. آج اس لیکچر میں ہم ذکر کرتے ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو جان لیا اور وہ اس اسٹیٹ کو پا لیا وچ از مراقبہ، کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. اللہ از آل واچنگ. اللہ نوز مائی انر اینڈ آؤٹر اسٹیٹ. اللہ تعالیٰ ان کو کیا گفٹس نصیب کرتے ہیں. پہلا گفٹ اینڈ وچ از دا بیسٹ ون آئی تھنک، اسٹیبلشمنٹ آف اتھارٹی آن ارتھ. اس دنیا میں یہ بیسٹ گفٹ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مسلمانوں کو اتھارٹی، خلافت عطا کر دیں گے. ہم دیکھتے ہیں کہ جو مسلمان دنیا ہے کتنی پس رہی ہے، بمبارڈمنٹ کی جا رہی ہے، مسجدوں کو گرایا جا رہا ہے، خواتین کا ریپ کیا جا رہا ہے، ظلم اور زیادتی کی انتہا کی جا رہی ہے. بٹ جو شخص مراقبہ اور اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرتے ہیں، جو یہ جانتے ہیں کہ میرا رب ہمیں دیکھ رہا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب سے جو پہلا گفٹ ان کو عطا کریں گے وہ ہے اسٹیبلشمنٹ آف اتھارٹی. دوسرا ریوارڈ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو ایمان کا ذائقہ دیتے ہیں، ایمان کا ٹیسٹ دیتے ہیں. جو مراقبہ والے لوگ ہوتے ہیں، جو جانتے ہیں کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. اور سبحان اللہ، جس کو یہ لذت مل گئی اور جس کو اس چیز کا ذائقہ کا مزہ آ گیا، وہ ساری زندگی پھر اس کو پانے کے لیے کریو کرتا ہے اور ساری زندگی ایفرٹ کرتا ہے کہ کسی طرح سے مجھے وہ مل جائے. And this is a grand and a beautiful feeling. ثلاثۃ من فعلہن فقد طعم طعم الایمان. 3 چیزیں ایسی ہیں جس شخص نے کر لی اس کو ایمان کا ٹیسٹ، اس کو اس ایمان کی لذت مل جائے گی. من عبد اللہ وحدہ فإنہ لا الہ الا ہو. جس نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید کے ساتھ اس کا شریک ٹھہرائے بغیر عبادت کی، اور ایک اللہ کو ہی اپنا رب جانا، مشکل کشا، حاجت روا، بگڑی بنانے والا. اور وہ ڈفرینٹ جگہوں پہ جا کے سجدے نہ کرتا رہا اور لوگوں سے اپنی حاجات اور منات نہ مانتا رہا. اللہ کو اپنا ولی بنایا اور اللہ کو اپنا نصیر مددگار بنایا. اس کو ایمان کی لذت نصیب ہوگی. یعنی لذت اس شخص کو نہیں مل سکتی جو کہ عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کر رہا ہے، یا عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا بنا رہا والیاذ باللہ، یا کسی اسٹیچو کی عبادت کرتا ہے، یا کسی بدھا کی عبادت کرتا ہے. نہیں،
یا کسی کی عبادت نہیں کرتا جو شخص ایتھیسٹ ہے، نہیں، یہ اس کو نصیب ہوگی جو ایمان والا ہے. وآت زکات مالہ طیبۃ بہا نفسہ، اور اس نے زکوٰۃ کا مال ادا کیا اور یہ چیز اس کے دل پہ بھاری نہ ہوئی، یعنی خوشی سے ادا کیا، چاہتے ہوئے ادا کیا اور اس چیز میں پلیجر محسوس کیا. اور پھر اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف لوگوں کا بتایا کہ زکوٰۃ کی ڈیٹیلز کچھ بتائیں، اور پھر فرمایا وَزَكَّى عَبْدُ نَفْسَهُ، اور جس نے اپنا تزکیہ کر لیا، جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا. تیسرا گفٹ، شیڈ آن دا ڈے آف ججمنٹ. جو شخص نوجوان ہے، ہارمونل چینجز ہیں، بڑی گناہوں کی گرمی ہے اس کے اندر، جو شخص اس گرمی کو سپریس کرے گا اور دبا دے گا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ آخرت میں قیامت کے دن جب سورج 1 میل پہ ہوگا اپنے سائے کی ٹھنڈک نصیب کرے گا اس شخص کو، اس کو وہ ایز اے گفٹ عطا کرے گا، ایز اے تھینک یو عطا کر دے گا. چوتھا گفٹ جو کہ بڑا امیزنگ ہے اور جس کو ہم بولتے ہیں فراسہ. It is a divine light. It is a sixth sense. It is an inspiration. وہ کہتے ہیں نا کہ یہ بڑا فراست والا انسان ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس شخص کو جو کہ یہ جانتا ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے اور گناہوں کو چھوڑتا ہے، اس گفٹ سے نوازتے ہیں. سو 5واں گفٹ جو کہ ان لوگوں کو ملتا ہے جو مراقبہ والے لوگ ہیں، اور وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ گفٹس these people with the love of believers. دیکھیں، ایک اصول، ایک پرنسپل یاد رکھیں اور اس چیز کو لکھ لیں اپنے پاس کہ پرائیویسی میں نا جو بھی کرنا ہے کریں، جو عمل میں اور آپ پرائیویسی میں کریں گے، کنسسٹنسی اور انسسٹ کرنے کے ساتھ ساتھ اگر وہ لانگ ٹرم چلا تو پبلک ہو جائے گا، خیر ہو یا شر ہو. جو شخص گناہ پہ کنسسٹنسی اختیار کر رہا ہے اور بار بار کر رہا ہے اور توبہ نہیں کر رہا اور اس کو لائٹ لے رہا ہے، وہ ایکسپوز ہو جائے گا. اور جو شخص بار بار نیکی کر رہا ہے اور اپنے گناہوں پہ قابو پا رہا ہے اور اللہ کو راضی کر رہا ہے، یاد رکھیں اللہ تعالیٰ اس کی محبت کو لوگوں میں عام کر دیں گے. ہم نے کہا نا کہ یہ من اعمال القلوب ہے، ہم جان نہیں سکتے کہ مراقبہ والا شخص کون سا ہے، بٹ پیپل ول سینس اٹ. دے ول لو یو اینڈ دے ول ریسپیکٹ یو، دے ول کیئر اباؤٹ یو. They will find something attractive about you because of your deen, because of your taqwa and muraqabah. So brothers and sisters, اللہ دیکھ رہا ہے. امام حسن البصری کہا کرتے تھے کہ don't be an enemy of shaitan in public and his friend in private. ایسے انسان کبھی مت بننا کہ شیطان کے تو دشمن ہو پبلک میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور اس کو لعن طعن کر رہے ہو، مگر جب بھی اپنی پرائیویسی اور پبلک اپنی تنہائیوں میں اپنے کمفرٹ اینڈ پرائیویسی میں آؤ تم اس کو اپنا دوست بنا لو. یہ مت دیکھیں آپ کا جو گناہ کر رہے ہیں وہ چھوٹا ہے بڑا ہے، یہ دیکھیں تم کس رب کی عظمت کو کم کر رہے ہیں، اس کی نافرمانی کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنے مقربین میں سے بنا دے، اور مجھے اور آپ کو مراقبہ والوں میں سے بنا دے کہ جن کے دل میں اس نالج کی سرٹنٹی ہو کہ ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے. اللہم آتی نفوسنا تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا ومولاہا. اللہم انی اسألک عیشتا تقیہ ومیتتا سویہ ومرادا غیر مخرن. اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں ایمان کو اور اللہ کی محبت کو ڈال دے اور جذب کر دے، اور ہمارے دلوں سے کفر کو اور نفاق کو اور فسق و فجور کو نکال دے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے نیک لوگوں میں شامل کر دے. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.